بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ سارہ انعام کیس سے متعلق نیو اپڈیٹ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ابھی نور مقدم کا کیس تازہ ہی تھا تو اچانک سے سارہ انعام کا کیس سامنے آ گیا۔ اس کو بھی بہت بھیانک طریقے سے موت دی گئی ہے اور ظالم درندہ شاہ نواز اپنے کیے پہ شرمندہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے ظاہر جعفر اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں تھا، اسی طرح سے شاہ نواز بھی اپنے کیے پہ شرمندہ نہیں ہے، اور جس رات یہ قتل ہوا ہے اس رات ان دونوں کے بیچ جو مکالمے ہوئے ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ جب سارہ کو یہ پتہ چلا ہے کہ شاہ نواز ایک لالچی انسان ہے اور اس کو صرف سارہ کے پیسوں سے محبت ہے۔ شاہ نواز کے پہلے بھی 2 بیویاں صرف اس وجہ سے چلی گئی تھیں کیونکہ شاہ نواز ایک سیلفش انسان تھا جسے صرف اپنے آپ سے محبت تھی۔ ایک بیوی صرف 1 ہفتہ رہی ہے اور دوسری بیوی 2 ماہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں شاہ نواز سے تنگ آ گئی تھیں۔ سارہ نے تو پھر 3 مہینے گزار لیے تھے اور وہ بھی شاہ نواز کی عادت و اطوار جان گئی تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ اس انسان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے۔ جب پہلے 2 عورتیں شاہ نواز کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں تو شاہ نواز کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عورت بڑی بے وفا شے ہے، اور شاہ نواز کے دل و دماغ میں عورت سے، خاص کر کے اپنی بیوی سے انتقام لینے کے خیالات ابھر رہے تھے۔ شاہ نواز کی جو پہلے 2 بیویاں چھوڑ کے گئی ہیں وہ بے وفا ہرگز نہیں تھی، وہ صرف شاہ نواز کی عادت و اطوار کی وجہ سے تنگ آ کر شاہ نواز کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور انہوں نے اپنے حق میں بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ بھی رک جاتی تو آج سارہ جیسا انجام ان کا بھی ہوتا۔ سارہ نے یہی کوشش کری تھی کہ وہ شاہ نواز کو ٹھیک کر لے گی، اور اس نے اپنے سسر سے بھی یہی کہا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن شاہ نواز کو ایک اچھا انسان بنا دوں گی۔ جب اس کے سسر ایاز امیر نے یہ کہا کہ تم اس کی عادت و اطوار کے بارے میں جانتی ہو، یہ نشہ بھی کرتا ہے، تو سارہ نے یہی کہا تھا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں، میں نے پھر بھی اس کو اپنا لیا ہے، اس کا دل سونے کا ہے اور میں اس کو ایک اچھا انسان بنا لوں گی۔ لیکن شاہ نواز نے موقع نہیں دیا اس کو، اور سارہ کی یہ خام خیالی تھی۔ ایک انسان کی فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ 2 عورتیں جو شاہ نواز کو چھوڑ کے گئی ہیں وہ بھی بہت تنگ آ کے چھوڑ کے گئی ہوں گی۔ کوئی بھی عورت خامخواہی میں اپنا گھر خراب نہیں کرتی، اور سارہ کو میرڈ لائف کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ یہ اس کی پہلی شادی تھی۔ ہاں، درندے شاہ نواز کی یہ تیسری شادی تھی، اور وہ کسی بھی صورت سارہ کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ سارہ ہر حال میں اس کے ساتھ گزارا کرے، کیونکہ اگر یہ تیسری بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی تو سب اس کے خلاف باتیں کرتے۔ تو جب سارہ نے یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم سے خلا لینا چاہتی ہوں، تو شاہ نواز کو بہت غصہ آیا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ اس نے وہ ایکسرسائز کرنے میں یوز کرتا تھا اٹھا کے سارہ کو دے مارا، سارہ نیچے گر گئی، پھر اس نے سارہ پہ تابڑتوڑ حملہ کر دیا۔ جب تک سارہ کی جان نہیں نکل گئی تب تک وہ سارہ کو ڈمپل سے بری طرح سے مارتا رہا۔ اس کے بعد اس درندے نے یہ کیا کہ سارہ کی لاش کو باتھ ٹب میں رکھ کے شاور کھول دیا۔ اس سے اذیت والی موت اور کیا ہوگی۔ اس کے بعد وہ درندہ آرام سے بیٹھ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
صبح جب اس کی ماں آئی ہے تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ پھر ماں نے اس کے باپ کو کال کری ہے اور باپ نے پولیس کو انفارم کیا ہے۔ پولیس آ کے درندے کو گرفتار کر کے لے گئی اور اب یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ نور مقدم کیس کی طرح یہ کیس بھی مہینوں چلے گا لیکن انصاف پھر بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح ظاہر جعفر درندہ جیل میں بند ہے اور اس کی سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اسی طرح شاہ نواز کی بھی سزائے موت پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ سزا تو ضرور ملے گی اور وہ جیل میں بھی بند ہوگا، لیکن ایسے مجرمان کو فوراً پھانسی دینی چاہیے تاکہ سب لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت کا نشان ہو۔ امید کرتے ہیں کہ سارا انعام کو انصاف ضرور ملے۔ مزید اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔